مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ العصر کے عنوان پر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی۔ آیت بہت مختصر سی ہے، سورت بہت مختصر سی ہے، 3 ہی آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اتنی جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت 114 صورتوں کے بجائے صرف یہی ایک سورۃ العصر نازل فرماتے تو اس امت کے ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم دن میں کتنی دفعہ اس سورت کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ سورت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی پاور رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے کہ سارے 113 صورتوں کے مد مقابل قائم مقام بن جائے اور سب کے ہدایت کا سامان بن جائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس طاقت بہت ہے لیکن ہم کو اس کا استعمال کرنا نہیں آتا، ہم کو اس کا استعمال کرنا ہم جانتے نہیں ہیں۔ بہت بینک بیلنس ہے پھر بھی حضرت بھکاری ہے، بہت پشتوں کی جائیدادیں کروڑوں کی ہے لیکن پھر بھی حضرت کیا ہے؟ بولو نا، یہی مثال ہو گئی نا۔ ساری دنیا کی سب سے پاورفل کتاب ہمارے پاس ہے لیکن پھر بھی خون سستا ہے، پھر بھی مسلمانوں کی وقعت کچھ نہیں، مسلمانوں کی حیثیت کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا ہم ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑا تو ہم کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو پڑھنے نہیں آتا، جتنا ایجوکیشن کا سسٹم، ماحول، اہتمام اس زمانے میں چل رہا ہے، آج سے 20 سال پہلے تو بالکل ایسا تھا نہیں، 30 سال پہلے بالکل بھی نہیں تھا۔ ہر 2 کا دوسرا آدمی ان پڑھ ہوتا تھا، ہر 2 کا تیسرا آدمی 2 یا تیسری تک ہی پڑھا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر لوگوں کی تعداد 10ویں کے اوپر کی ہے نا؟ تو پھر یہ بالکل بہانہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو کلیکٹر بن سکتا ہے، تو انجینئر بن سکتا ہے، تو ساری دنیا کی چیزوں کو پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آسان ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان بنایا، سیدھی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے تو سارا ہی قرآن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا ماحول گھر میں بنانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ایک ٹائم وقت نکال کر 15 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت اور ساتھ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے لیے خاص کرے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نا جو برکتیں آئیں گی، جو سکون آئے گا اور جو راحتیں آئیں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، دنیا سے اسی طرح چلے جانا ہے۔ تو سورہ عصر بہت چھوٹی سورت ہے، 3 ہی آیت پر مشتمل ہے، 4 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پہلے تو اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ سارے کے سارے انسان، ان الانسان لفی خسر، سب بیکار، سب خسارے میں، سب نقصان، سب ناکام اٹھانے والے ہیں۔ لیکن اللہ آگے کہہ رہے کہ صرف 4 لوگوں کے علاوہ سب خسارے میں، سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ خسارے میں نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جن لوگوں میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، یہ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن نہیں بول رہا میں، مال نہیں، مال بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، کیا کرتے ہیں ایسے مال کو لے کے؟ ہاسپٹل میں بھرا پڑا ہے، جا کر دیکھے، بڑے بڑے آئی سی یو بھرے پڑے ہیں ہاسپٹل۔ ایک ویڈیو آیا تھا نا کہ ایک بندہ ایمبولینس میں ہے، مر گیا ہے، اس کو شمشان لے کے جا رہے تھے، تو اس کی جو گاڑیاں ہیں پیچھے سے آگے سے جو چل رہی ہیں، اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں گاڑیاں اس کے آگے پیچھے سے اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ پیچھے اربوں کا مال، آگے اربوں کا مال، لیکن کیا؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ تو ٹینشن نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہیں، مال کا اور ٹینشن کا تعلق بالکل بھی ایک ساتھ نہیں ہے۔ ایک بندہ مالدار ہوتا ہے لیکن دنیا کا ٹینشن اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بندہ مالدار نہیں ہے لیکن سکون سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کا ٹکڑا لے کر سر کے نیچے لے کر، 2 جہاں کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ سویا ہوا ہے آرام سے، روم کی سلطنت جس کے نام سے کانپ رہی ہے، فارس اور کسرا کی سلطنت جس کے نام سے کانپ رہی ہے، وہ بندہ پتھر کا ٹکڑا لے کے سر کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ یہ سکون۔ 14 پیون کا کرتا اپنے بدن پہ پہنا ہوا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ کتنے پیون کا، ٹھگلے لگے ہوئے، کتنے؟ 14۔ ہمارا تھوڑا دھاگا نکل گیا نا، ختم۔ 14 ٹھگلے لگے ہوئے، کس کے؟ غلام کے نہیں، بادشاہ کے، لیکن آرام سے سو رہے۔ تو سکون الگ چیز ہے، مال الگ چیز ہے۔ تو اگر سکون چاہیے تو ادھر ہی آنا، نہ جانا کہیں، تجھے ہماں ملے نہ جہاں ملے، بندہ خانے خراب ہو۔ تو اللہ فرماتے 4 صفتیں جس میں ہوں گی وہ بندہ پھر دنیا میں بھی ٹینشن فری ہے، آخرت میں بھی تو ٹینشن فری رہے گا، جہنم کی طرف اس کو جانے بھی نہیں دوں گا، سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ 4 صفتیں لے کر آؤں۔ 2 صفتوں کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے آیا تھا، ایک ایمان، اور دوسرا صرف ایمان کافی نہیں کامیابی کے لیے، بلکہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، جس کا دوسرا نام میں نے گزشتہ مجلس میں نے کہا، آج کہہ رہا ہوں، جس کا دوسرا نام اسلام۔ دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان اندر کی چیز ہے، اسلام باہر کی چیز ہے۔ ایمان کو اگر تم ظاہر کرنا بھی چاہے تب بھی وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اسلام کو چھپانا بھی چاہے تب بھی تم اس کو چھپا نہیں سکتے۔ اسی لیے ایمان اندر کی چیز ہے اور اسلام باہر کی چیز۔ حضرت اور گزشتہ مجلس میں یہی سے بات نکلی تھی حدیث جبرائیل کی طرف، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے۔ تو ایک دفعہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھو، بال بالکل کالے، کف سفید لباس پہنا ہوا ہے، دھول مٹی کے آثار بدن پہ بالکل نظر نہیں آ رہے، اور دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ دور سے آیا ہے، تو مسافر کے جو علامتیں ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر دیکھے تو یہی کا ہے تو جان پہچاننے والا ہونا چاہیے نا، تو شکل صورت دیکھے تو کوئی اس کو جانتا بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، یہ پہلا ہی سوال کیا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو جواب عطا فرمایا اس میں یہی باتیں بیان فرمائی، تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب کیسے چھپاؤں گے؟ نماز بدن کے عمل کا نام ہے نا، اور روزہ یہ بدن کے عمل کا نام ہے، زکوٰۃ
یہ مال کی ادائیگی یہ بدن کے ذریعے سے ہوں گی، یہ اس کا نام ہے۔ حج یہ بدن کے عمل کا نام ہے، محنت کا نام ہے، یہ ظاہری اعضاء ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ جواب فرمایا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا قد صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، یار سوال کر رہا، سوال اس لیے کرتا کہ نہیں معلوم ہے، اور سوال کا جواب مل گیا تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس بندے کو پہلے سے معلوم تھا۔ پھر دوسرا سوال آیا، کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، آپ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل اور والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ ایمان لانا اللہ پر، نہیں دیکھا اللہ کو، مان لیا کہ اللہ ہے، اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، نہیں دیکھا فرشتوں کو لیکن مان لیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، نہیں دیکھا رسولوں کو لیکن مان لیا کہ اللہ نے رسولوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس پر ہم نے ایمان لائے۔ اللہ نے کتابیں اتاری، ہم نے نہیں دیکھا پچھلے کتابوں کو لیکن ہم نے مان لیا یہ اللہ نے کتابیں نازل فرمائے، ہمارے نبی نے کہا، اور ہم نے ایمان لے آئے ہر اچھی بری تقدیر پر۔ اچھی آئی تبھی اللہ کی طرف سے، بری آئی تبھی اللہ کی طرف سے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی۔ یہ نہیں کہ بری آئی تو زبان سے شکوا ہو، اچھی آئی تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر بری آئی تو اللہ کے لیے صبر کریں۔ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ۔ ایمان والے کے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، حالات برے آئے صبر کرے پھر بھی ثواب، حالات اچھے آئے شکر کرے تب بھی، دونوں حالت میں ثواب ہے۔ حالات کس پہ نہیں آتے؟ حالات کس پہ نہیں آتے؟ تو حالات آئے تو صبر کرنا ہے، اچھے حالات آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ تو 4 صفتیں اللہ کے رسول قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ جس بندے میں یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ بندہ کبھی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ایک ایمان جو کہ اندر کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام، اچھے اعمال کا نام اسلام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی اسلام کا لفظ استعمال فرمایا۔ مسلمان وہ ہیں کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ زبان سے تکلیف دیتے نا، بعض دفعہ ہاتھ سے دیتے ہیں، بعض دفعہ زبان سے دیتے ہیں، اور زبان کی تکلیف جو ہے نا ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ زبان کی تکلیف سے، ہاتھ کی تکلیف سے زبان کی تکلیف یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کلام کہتے ہیں، اور کلام کو کلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل کلام کا ترجمہ آتا ہے زخم پہنچانے والا، تو کلام کو کلام بھی اسی لیے کہا گیا کہ یہ ٹھیک نشانے پر کیا کر دیتا ہے؟ اچھے اچھے خاندانوں کی واٹ لگا کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ، آباد بھی کرتا ہے اور برباد بھی کرتا ہے۔ یہی کلام، یہی زبان۔ تو 2 چیزیں ہیں کہ ایک ہاتھ سے تکلیف دینا، دوسرا زبان سے تکلیف، یہ بھی ظاہری اعضاء کا نام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل دیکھیں موبائلوں کے اندر جو ہے نا گیم نہیں، گیمز بھرے پڑے ہیں، ایسے 6 7 8 گیم حضرت کے پاس کھیلنے، ایک گیم کے بعد دوسرے گیم کے کھیلنے میں فرصت نہیں ہے، 3 4 گھنٹے بیٹھ کے حضرت گیم کھیل رہے ہیں۔ اتنی فرصت ہے، اتنی فرصت ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ انسانوں سے 2 سوال خاص طور پر کرے گا کہ تجھے جوانی عطا فرمائی تھی، بول تو نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ تجھے ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ دونوں نعمتیں بہت اعلیٰ ہے، صحت، جوانی۔ عام متن انسان جوانی میں صحت مند رہتا ہے، اور صحت کی نعمت ان سے جا کر پوچھو جو بندہ ہاسپٹلوں میں پڑا ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری سے جھوج رہا ہے، اس بندے سے پوچھو کہ بھائی صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ٹھنڈا پانی، پیاس لگتی ہے نا، اس کے بعد جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو کیسے زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، ساری رگوں کو تر کرتے ہوئے
گیلا کرتے ہوئے پیاس کو بجھاتے ہوئے اندر جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا بتلائی نا، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی. افطار کے وقت میں جب روزے دار صائم کھجور کھاتا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، پیاس بجھ گئی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، ذهب الظمأ، پیاس کیا ہو گئی، بجھ گئی، اور وبطلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جسم چمڑا نہیں، اندر کی رگیں تر ہو گئی، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، صرف جسمانی فائدہ نہیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. انشاءاللہ کیا ملے گا، ثواب بھی ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھے جوانی اور صحت عطا فرمائی تھی، کیا اس کا حق ادا کیا، اور ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس کا کیا حق ادا کیا. اصل میں یہ ایک تفصیلی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سویرے باہر نکلے، صبح کا وقت گزر گیا، زوال سے پہلے باہر نکلے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سوال کیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا. فرمایا کہ اے عمر، حضرت ابو بکر فرما رہے، اے عمر اس وقت میں تجھے کس چیز نے باہر لے کر آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم، میں جس وجہ سے باہر آیا ہوں وہ بھوک ہے. کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے گھر میں رہا نہیں جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو جس چیز کی وجہ سے باہر آیا ہے میں بھی اسی چیز کے لیے باہر آیا. ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین امام الانبیاء تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو جب دیکھا تو ان کو فرمایا کہ آپ دونوں کس وجہ سے باہر آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، اس وجہ سے گھر میں رہا نہیں جا رہا ہے، اس لیے باہر آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز نے تم دونوں کو باہر لے کر آئے ہیں اسی چیز نے مجھے بھی، آج 3 دن گزر گئے منہ میں ایک لقمہ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے، ایک انصاری کے باغ میں گئے. ان سے فرمایا کہ جو ہوں پیش کرو. وہ انصاری صحابی نے ان تینوں بزرگ ہستیوں کو جب دیکھا تو خوشی کے مارے فوراً دوڑے گئے اور کھجور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا. کھجور 3 قسم کے کھجوریں لے کر آئے، کچے کھجوریں، پکی کھجوریں اور کچی پکی کھجوریں جو رہتی ہے نا، آدھی کچی ہے اور آدھی پکی ہیں. یہ تینوں قسم کی کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. بکری کا بچہ ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا گوشت فاطمہ کے گھر بھی پہنچا دینا، آج اس کا بھی فاقہ ہے، آج اس کا بھی کیا ہے، جس کے صدقے کائنات کو بنایا ہے اس کے گھر کا آج کیا ہے. بولو، زبان سے کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو ایمان لے آئے، ہم مسلمان، جیسے بہت بڑا احسان کر دیا کہ اللہ نے ہم پر کیسے حالات لے کر آئے. یہ ایمان کا یہ صلہ ہے. بھائی ایمان کا صلہ دنیا میں نہ مانگو. ایمان کا صلہ اگر دنیا میں مل گیا تو پھر آخرت میں کیا کریں گے؟ صحابہ کو تھوڑا ایکسٹرا کچھ مل جاتا آنکھ سے آنسو بہ پڑتے اور کہتے، جب ان سے پوچھا جاتا رو کیوں رہے ہیں تو ان کیا جواب دیتے؟ ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں تو نہیں دے رہے، ہمیں یہاں نہیں چاہیے. کہاں چاہیے؟ ہم کو آخرت میں چاہیے، آخرت میں چاہیے. تو ایمان کا بدلہ اللہ سے یہاں نہ مانگو، پھر وہاں کیا کرو. یہ دنیا تو بھائی ایسی کی تیسی، یہاں تو کٹیں گی دنیا، غربت میں کٹیں گی، مالداری میں کٹیں گی، صحت میں کٹیں گی، بیماری میں کٹیں گی، تمنگری میں کٹیں گی، خستہ حالت میں کٹیں گی، ضرور کٹیں گی. بولو ضرور. کفن کا کپڑا سب کو پہننا ہے، تو چاہے تب بھی پہن، چاہنے کے لیے تو زندہ رہیں گا بھی نہیں. کیا وہ لیٹا ہوا ہے بولیں گا مجھے نہیں پہننا ہے، بولے گا مجھے نہیں پہننا ہے، تیرے کہنے سے کیا ہے؟ تو کہیں گا ہی نہیں. اتنا مجبور، اتنا بے بس ہوگا کہ کہنے کے لیے تجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی. تیرے اپنے ہی تیرا کفن پھاڑیں گے، تیرے اپنے ہی تجھے غسل دیں گے، تیرے اپنے ہی تجھے کفن میں لپیٹیں گے، اور تیرے اپنے ہی تجھے اٹھا کے، دوسرے نہیں آتے وہ اس وقت میں باقاعدہ دیکھتے بھائی کون ہے اس کا بیٹا، بلاؤ اس کو، کون ہے اس کا سگا، بلاؤ اس کو، اور 2 ہاتھ 2 پیر پکڑ کے اس کو پنجرے میں تیرے اپنے ہی ہاتھوں، تیرے اپنوں ہی کے ہاتھوں سے تجھے پنجرے میں ڈال دیا جائے گا. یہ دنیا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے. تو اپنے ایمان کا بدلہ، اپنے اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر اللہ سے طلب نہ کرو. جو مل گیا بے حد اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا بے حد اس پر اللہ کے لیے کیا کرو؟
صبر کرو. ایمان والا جو صبر والا جو ہتھیار ہے نا، اس ہتھیار سے آج ساری دنیا جو ہے نا ٹینشن میں ہے، ساری دنیا پریشان ہے. 6 میزائل کیا گر گئے، بھاگتے ہو گئے وہ لوگ، اور کتنے سالوں سے فلسطین کے اوپر اور غزہ پٹی کے اوپر ظلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہاں کے لوگ، ان کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے. بچے شہید کر رہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، گود میں بچے لے رہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور باقاعدہ ساری دنیا کو للکارا جا رہا ہے. لیکن یہ ایمان کا مسئلہ. ایمان والے کی کوالٹی الگ ہوتی ہے. ساری دنیا اسی لیے حیران ہے کہ بھائی یہ کون سی مٹی کے بنے ہوئے. مٹی تو وہی ہے جو تیرے جسم کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر کا جو مسئلہ ہے نا، وہ جو تجھ میں نہیں ہے، وہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تو اس کا بدلہ دنیا میں نہ مانگو، آخرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر دے کر آؤ، آج اس کا بھی فاقہ ہے. پھر پانی، ٹھنڈا پانی منگایا، ٹھنڈا پانی آیا، اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ انسان سے 2 سوال ضرور کرے گا. تجھے ہم نے جوانی اور صحت عطا فرمائی تو تو نے اس کا کیا حق ادا کیا، اور تجھے ٹھنڈا پانی دیا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انگور کا خوشہ کھا رہے تھے، انگور کا خوشہ ہاتھ میں تھا، انگور کھا رہے تھے. تو جب یہ سنا تو انگور کا خوشہ زمین پہ دے مارا، سارے خوشے سے انگور کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی حساب لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اس کا بھی حساب لیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ اس کا بھی حساب لیں گے. ہم معمولی سمجھتے ہیں دنیا کو، ایسے ہی آزاد سمجھتے ہیں دنیا کو. ہم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے. آزاد ہوتا تو کوئی بندہ مرتا نہیں، آزاد ہوتا تو کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا، آزاد ہوتا تو کوئی بندہ، ایسی آزادی بھی کس کام کی کہ جس کے بعد بیماری ہو، بڑھاپا ہو، اور 4 بال سر پہ کیا سفید نظر آ جائے تو انسان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. کسی نے بول دیا نا بھائی سفید ہے، اس کے بعد بولنا نہیں بھائی، تو ہے تو ہے، اس کے بولنے سے کیا ہونے والا؟ تیرے سر پہ سفید بال ہے تو آئینے میں دیکھ تب بھی ہے، نہیں دیکھ تب بھی ہے، تو کالا لگا تب بھی ہے، نہیں لگا تب بھی ہے تو ہے. تو اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو ایسی آزادی کا کیا جس آزادی میں یہ ساری تکلیفیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، فقیری لگی ہوئی ہے، غربت لگی ہوئی ہے، ٹینشن ڈپریشن لگا ہوا ہے، ساری تکلیفیں لگی ہوئی. اصل آزادی تو جنت کی ہے بھائی. وہاں گئے ختم، نہ بیماری، نہ موت، نہ بڑھاپا، اور نہ کسی قسم کا ٹینشن، نہ ڈپریشن، نہ قرضہ، کسی قسم کی تکلیف جنت کے اندر جنتی کو نہیں ہوگی. ایسے جگہ میں جانے کے لیے یہاں ہم کو عمل کرنا پڑے گا، یہاں اس کی تیاری کرنا پڑے گا، یہاں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. بات سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 صفتیں جس میں پائی جائے وہ بندہ کامیاب ہے. ایک ایمان، ایک اسلام، اچھے اعمال، ماں باپ کی فرما برداری، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یہ سارے اچھے اعمال میں آتے ہیں. صدقہ اور خیرات، ہر چھوٹے کے اوپر شفقت ہے، بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزوں کا یہ اچھے اعمال میں داخل ہے. کس میں داخل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں سالن بنائے تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر دے تاکہ پڑوسی کو بھی دینے کے لیے کام آ جائے. اور پڑوسی میں یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر 2 صفتیں ہو گئی، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری اور چوتھی یہ 2 صفتیں ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرے، یعنی اچائی کے بارے میں لوگوں کو دعوت دے، نیک کام کی لوگوں کو دعوت دے، برے کام سے لوگوں کو روکے. جب بات حق کی آئے وہاں پر زبان کو خاموش نہ کریں، اپنے آپ کو روکے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان.
تم میں سے اگر کوئی بندہ سامنے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہاتھ سے روکنے کی تو روکنا چاہیے۔ بعض دفعہ کیٹیگری بدل جاتی ہیں، اولاد باپ کے سامنے نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، کس کی؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں کو اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، اور بھی جھوٹ بات کر رہا ہے، یہ گناہ شریعت کے خلاف نافرمانی کے گناہ اگر باپ کے سامنے کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو ہاتھ کے ذریعے سے کیا کریں؟ روکے۔ اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کوڑا لٹکاتے ہیں، شو پیس کے لیے نہیں، اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ساتھ میں تنبیہ کے ساتھ بھی اس کی تربیت ضروری ہے۔ تو وتواصوا بالحق، تیسری صفت، جہاں بھی جائیں گے سامنے گناہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تم یہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بھائی میں تو گناہ نہیں کر رہا، میں تو بہت اچھا، میں تو بہت نیک۔ ہمارا اپنا اکیلے کا نیک بننا ہماری اپنی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، کیا اللہ مہربان ہے، اللہ نے سب کے بارے میں سوچا ہے۔ تو اکیلا بن گیا تو کیا، ساتھ میں دوسروں کو بھی جنت کی دعوت دے، دوسروں کو جہنم سے بچا، دوسروں کو برائی سے رکنے کی دعوت دے، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے۔ صرف اکیلے کا اچھا بننا کافی بولو نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے رہتے نا یہ الفاظ، ہم کو کیا کرنے کا، یہ ہم کو کیا کرنے کا اس جملے نے ختم کر دیا، تم کو کرنے کا ہے، جا کے اس کو سمجھانے کا ہے۔ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ گیا تو تم بری ہو گئے، اب تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف کیا ہے، ہم مکلف ہے پہنچانے کے، ہم مکلف صرف کس کے ہیں؟ ہاں، پہنچانے کا طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے، نرم گفتگو ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے۔ ان من البیان لسحرا، اللہ کے رسول نے فرمایا بعض باتیں جو ہے نا جادو کا اثر کرتی ہے۔ کس کا اثر کرتی ہے؟ جادو کا اثر کرتی ہے۔ ایک بندہ خودکشی کر رہا تھا، اس کو ساری نعمتیں دے دی گئی، ساری چیزیں دے دی گئی، اس کو بہت سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ بندہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے لگا۔ ایک بندہ آیا، اس نے سائڈ میں لیا، اس کو کچھ باتیں اس کے کان میں کہی، اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب یہ باتیں کان میں گھس گئی اور اس کے باڈی میں جا کے اس کے باڈی میں اثر ہو گیا نا۔ الفاظ بھی اثر کرتے ہیں، الفاظ بھی کیا کرتے ہیں؟ اثر کرتے ہیں، اسی لیے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ گالی دے تو ہمارا چہرہ بگڑتا یا نہیں بگڑتا؟ کیا اسی طرح ایسے رہتے؟ کیا کرتا کر گالی دے رہے پھر بھی ہم بے غیرت کے جیسا ایسے بیٹھے رہے، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایک بادشاہ کے بیٹے کا نہیں ہے قصہ کہ وہ بیمار ہو گیا، سارے شاہی حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ بیمار کیا تھا؟ بیمار یہ تھا کہ اس کو باتھ روم نہیں آ رہی تھی، کئی دنوں سے رک گیا تھا۔ یہ باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھتے نا، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کیا اور مجھے راحت دی۔ باہر نکلنے کے بعد کیسا، ایسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے کرتے نا، یہ جو یہ کیا ہے؟ وعافانی، اے اللہ کتنی بڑی عافیت، دعا پہ غور کرو کہ اے اللہ کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اگر اس کو رکا دے اللہ، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو جاری کرا؟ تو اس بادشاہ کے بیٹے کا کیا ہو گیا؟ سلسلہ بند ہو گیا۔ بڑے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو بلایا گیا، وہ علاج پہ علاج کر رہے، گرم دوائیاں کھلا رہے تاکہ گرمی کی وجہ سے پگھلے اور پیٹ صاف ہو جائے، علاج پہ علاج ہو رہا ہے، لیکن حضرت ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ایک اللہ والے آئے، ان کو بلایا گیا، وہ سرانے کھڑے ہو گئے اور بیچارے نیچے گردن جھکا کر دعائیں پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنے لگے، دعائیں پڑھ رہے، دم کر رہے۔ پڑوس میں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے اس اللہ والے کو دیکھ کر کہا ہم جب سے دوائیاں کر رہے، دوائیاں پلا رہے، کھلا رہے، کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، اور تم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو الفاظ ہے نا، زبان سے نکلے اور ہوا میں ختم ہو گئے، تو اس کے پیٹ سے کیا اثر؟ لاجک سمجھ میں آ رہا ہے؟
اس کے پیٹ سے اور بدن سے کیا اثر ہے؟ تم پڑھ رہے ہیں اور وہ الفاظ اڑ کے ہوا میں فر ہو رہے ہیں اور تم یہ سمجھ رہے کہ اس کا اثر ہوگا. ہم جب سے دوائیوں پہ دوائیاں پلا رہے ہیں. یہ جیسے ڈاکٹر نے کہا, وہ اللہ والے نے کہا نالائق, کمبخت, بیوقوف, خاموش رہے. یہ 3-4 الفاظ کڑوے کسیلے جب کہے اور کہہ کر اپنے دعاؤں میں حضرت لگ گئے. اب وہ بندہ لال پیلا ہو گیا, غصے سے تل ملانے لگا. حضرت دعا پڑھ رہے تھے اس لیے خاموش رہا. جیسے یہ دعا سے فارغ ہو گئے تو کہنے لگا میں شاہی حکیم ہوں, میں شاہی طبیب ہوں, تیری ہمت اور جرأت کیسی کہ تو نے مجھے اتنے سخت الفاظ کہے. میں نے کیا کہا کہ تو نے کہا نا حرام خور, نالائق, بدتمیز. کہا کہ وہ تو میرے الفاظ زبان سے نکل گئے اور اڑ گئے, تجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جب گالی کا اثر تیرے بدن پہ ہو سکتا ہے تو یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے, یہ میرے اللہ کا کیا ہے, یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ گالی نے تیرے چہرے کے رنگ کو بدل دیا تو اللہ کے کلام کی وجہ سے اثر نہیں ہو سکتا. تو الفاظ جادو کا اثر رکھتے ہیں, تو طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. الفاظ میں نرمی ہو اور انداز بھی صحیح ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, تیسری صفت حق کی دعوت دینا. حق کی کیا کرنا؟ دعوت دینا. چوتھے نمبر پر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, حالات آئیں تو صبر کی وصیت کرنا, صبر کی تلقین کرنا, لوگوں کو بتانا کہ بھائی حالات آئے تو صبر کرو. صبر کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ صبر کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایسی بیماری میں تھے کہ ان کے گھر والے بھی ان سے دور ہو گئے, بستی والے بھی ان سے دور ہو گئے, ایسی بیماری میں تھے. ان کے زبان کے علاوہ پورے جسم میں کوئی عضو صحیح سلامت نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود پورے 18 سال میں اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تو نے زبان تو چھوڑی تجھے یاد کرنے کے لیے, زبان تو نے صحیح سلامت چھوڑی تاکہ میں اس زبان سے تجھے یاد کروں. جب بعد میں اچھے ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کہ ایوب وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت مند ہونے کے بعد کے دن اچھے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جب بیمار تھا نا وہ دن بڑے یاد آتے ہیں, وہ دن بڑے یاد آتے ہیں. کسی نے کہا کہ کیوں بیماری کے دن بھی کوئی کسی کو یاد آتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ مجھے ہر روز پوچھتا تھا اے ایوب تو کیسا ہے, اے ایوب تو کیسا ہے. صبر ہے بھائی, صبر ہے. اور الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر جو رہتا ہے نا, جب پہلا صدمہ آتا ہے, پہلی مصیبت آتی ہے, پہلی تکلیف آتی ہے, یعنی پہلی کا مطلب تکلیف آئی اور اس کا جو پہلا ٹائم رہتا ہے اسی ٹائم میں جو صبر کریں گے وہ صبر ہے. جیسے روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا, صحابی آئے, انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ عورت چیخ و پکار کر رہی تھی, زبان سے گلا شکوا کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی. وہ غم میں اتنی زیادہ ڈوبی ہوئی تھی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے, زبان سے الفاظ ادھر ادھر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. بعد میں کسی نے ان کو تنبیہ فرمائی, کہا اللہ کے بندی جب تو رو رہی تھی, غم میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ کے رسول نے تجھے صبر کی تلقین فرمائی اور تو نے اس وقت میں ان کی بات نہیں مانی. اس کو احساس ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں بہت غم میں ڈوبی تھی, اب میں اللہ کے لیے کیا کروں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. ابھی کیا کریں گے؟ صبر نہیں کر کے ابھی کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں کر سکتے نا, کچھ چاہ کر بھی کر ہی نہیں سکتے. ہمارے جسمانی نقصان ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, کیا کرتے بتاؤ؟ زبان سے گالی گلوچ کر کے, گلا شکوا کر کے, ادھر ادھر کے الفاظ استعمال کر کے ہم کر کیا سکتے؟ پھر سب ہونے کے بعد ٹھیک ہے بھائی اللہ کے لیے صبر کریں گے بھائی اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ صبر کا پہلے کس کے لیے تھا؟ وہ صبر مانے رکھتا ہے, وہ صبر کوالٹی کا ہے, وہ صبر کیا ہے. اور ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے نا اپنے ایمان کو ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے, دنیا کو زیادہ بھی دل کے اندر آنے نہیں دینا چاہیے. جتنی دنیا اندر جائیں گی اتنا انسان کو موت سے ڈر لگے گا اور اتنا انسان کو موت سے خوف آئے گا, موت ناپسندیدہ ہوں گی, تکلیف آئیں گے تو واویلا کرے گا. اور یہ دل جو ہے نا یہ مسکن ہے رہنے کا, اس کو اللہ کے رہنے کی جگہ بناؤ. ایک شاعر کہتا ہے نا کہ وہ گل ہی کیا چیز گل میں بو نہ ہو. پھول ہوتا ہے نا, اگر سونگنے کے بعد اگر خوشبو نہیں آنے لگی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کیسا پھول ہے, دیکھ کے اس کو خوشبو ہی نہیں آ رہی اس میں.
تو وہ گل ہی کیا جس گل میں بو نہ ہو، اے اللہ وہ دل ہی کیا جس دل میں تو نہ ہو۔ تو دل اللہ کے رہنے کا مسکن ہے، یہاں پر اللہ ہی رہیں گے اور اللہ ہی کو بسنے دو۔ دنیا ہو تو کہاں رہنا چاہیے؟ یہ جیب میں، دل میں نہیں۔ کروڑوں آنے دو لیکن کہاں؟ جیب میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے تھے بھائی؟ 10 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار سونے کے سکے چھوڑ کر گئے، کئی ہزار غلام، کئی ہزار باندیا، کئی ہزار گھوڑے، کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار بکریاں، اور یہ سارے جس پراپرٹی میں کھڑے وہ سب کے سب حضرت کی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، یہ کون ہے؟ یہ جنتی ہے۔ کون ہے؟ 300 لوگ روزانہ ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ کتنے لوگ؟ روزانہ ان کے دسترخوان پر 300 افراد کھانا کھاتے تھے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس دنیا نے ان کو، قرآن اسی لیے تو کہتا ہے نا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت اور لینا دینا، بیچنا اور دنیا داری اور مال کی فراوانی، ایسے جو دنیا کی نعمتیں ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ اس صورت پر مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، جزا اللہ عنا محمد ما اہلو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔